نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، اس دنیا کا جو سسٹم چل رہا ہے، جو ورلڈ آرڈر چل رہا ہے، اس دنیا میں 3 طرح کے ماننے والے لوگ ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آپ سب کو ملا کر کے آپ 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک پارٹ تو وہ ہے، ایک ماننے والا وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس دنیا کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، یہ دنیا خود سے چل رہی ہے، یہ دنیا خود سے بن گئی ہے، انسان خود سے بن گیا ہے، یعنی کہ یہ دنیا لاوارث ہے۔ اور دوسرا وہ لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی ہے مگر وہ ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہے۔ اس دنیا کو چلانے والا کوئی ہے مگر وہ ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہے۔ اور جو تیسرے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی ایک ہے اور اس دنیا کو وہی چلا رہا ہے، پوری دنیا کا سارا سسٹم، سارا نظام، سب کچھ وہی چلا رہا ہے۔ تو 3 طرح کے لوگ ہیں۔ آج ہم لوگ ویڈیو میں یہ بات کرنے والے ہیں، اس کو سمجھنے والے ہیں کہ یہ تینوں طرح کے جو ماننے والے لوگ ہیں تو کس کے ماننے میں کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے، آج اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے لے لیجئے وہ لوگ جو لوگ کہ یہ مانتے ہیں کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم ان کی بات کو صحیح مان لیں کہ ہاں یہ جو بول رہے ہیں صحیح ہے، کوئی نہیں ہے اس دنیا کو بنانے والا، کوئی نہیں ہے اس کو چلانے والا، یعنی کہ یہ دنیا لاوارث ہے، اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اب اس دنیا میں ہم جتنا بھی اچھائی کرتے ہیں یا جتنا بھی برائی کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں، ہم کوئی بھی کام کریں، اچھا کریں یا برا کریں، ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جو دنیا کی گورنمنٹ ہوتی ہے یہ ہم سے پوچھے گی، لیکن اگر ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی پہنچ ہے، اتنا پیسہ ہے کہ ہم سب کو پیسہ دے کر کے خرید سکتے ہیں، جتنے بھی پولیٹیشین ہیں، جتنے بھی پولیس ہیں، جج ہیں، اگر ہم سب کو خرید سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ان کا اگر مان لیا جائے تو اس حساب سے یہ ہے کہ بھائی آپ کے پاس اگر طاقت ہے، آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو جو بھی اچھا کام ہے، لوگوں کی بھلائی کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کپڑا پہنانا، بیمار لوگوں کا علاج کرا دینا، جو بھی دنیا میں بھلائی کا کام ہوتا ہے، اس کام کو کر کے کوئی خاص فائدہ ان کا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اس کا جو انعام ہے، اس کا جو پرائز ہے، وہ ان کو کون دے گا؟ کیونکہ جن کے لیے وہ بھلائی کا کام کریں گے اس میں سے بہت سارے لوگ تو ایسے ہوں گے جو اس بھلائی کا کچھ بھی بدلہ دے ہی نہیں پائیں گے۔ اب جو غریب لوگ ہیں، اب غریب لوگوں کو مان لیجئے کہ ہم نے پیسہ دیا، ہم نے 5,000 10,000 میں مدد کیا، اب وہ 5,000 10,000 ہم کو واپس کر نہیں سکتے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں راستے میں جا رہے ہوں اور وہاں پر کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو اور ہم وہاں پر اس کی مدد کریں اور اس کے بعد پھر وہاں سے ہم چلے جائیں، وہ آدمی دوبارہ ہم سے ملے گا بھی نہیں، تو وہ ہماری تو کوئی مدد کر نہیں سکتا ہے۔ جو بھی ہم نے اس کے ساتھ بھلائی کیا ہے اس کا کوئی بدلہ ہم کو وہ نہیں دے سکتا ہے۔ اب جب وہ نہیں دے گا اور اس دنیا کو بنانے والا کوئی ہے نہیں، چلانے والا کوئی ہے نہیں، تو کون دے گا؟ ظاہر سی بات ہے کوئی نہیں دے گا۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر یہ چیز کو مان لیا جائے تو ہم پھر جو بھی بھلائی کرتے ہیں اس بھلائی کا فائدہ ہم کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی برائی کرتے ہیں، کوئی ظلم کرتے ہیں، تو اس ظلم کا بھی ہم کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو۔ اس دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک ہوتے ہیں طاقت والے، ایک ہوتے ہیں کمزور۔ تو جو طاقت والے لوگ ہیں، اس حساب سے اگر دیکھا جائے، جیسے کہ امریکہ ہے، جیسے کہ اسرائیل ہے، اب وہ غزہ کے لوگوں پر جو ظلم کر رہا ہے، اور امریکہ جو افغانستان پر ظلم کیا، عراق پر ظلم کیا، اور پتہ نہیں کہاں کبھی وینزویلا پر جو ظلم کر رہا ہے، تو یہ سب جو جہاں جہاں بھی وہ ظلم کر رہا ہے تو دیکھا جائے تو ظلم کرنے میں اس کا فائدہ ہے، کیونکہ اس ظلم کا اس سے کون حساب لے گا؟ امریکہ سے، اسرائیل سے کون دنیا میں کس کنٹری کے پاس، کس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اسے سوال کرے، وہ اس کو ظلم کرنے سے روک دے؟ کوئی ہے؟ تو اس کے پاس اگر مان لیجئے کہ وینزویلا میں وہاں پر جو اگر پیٹرول کو قبضہ کر لیتا ہے، وہاں کے وہ کنٹری پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس کو فائدہ ہے، وہاں سے دولت کمائے گا، اور کما کر کے جو امریکہ کے لوگ ہیں جن کو وہ لوگ فائدہ دینا چاہتا ہے وہ بہت عیش کی زندگی کرے گا، بڑا بڑا محل بنائے گا،
सोना का कार खरीदेगा और पता नहीं क्या क्या करेगा वो। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि जिसके पास भी ताकत है, फिर उसके पास भलाई करने में कोई फायदा नहीं है। वो जितना जुल्म करे, जितना लोगों से छिना सकता हो वो छिनाए, लोगों को मारे, इसमें ही उसको फायदा है। क्योंकि उसका अगर वो भलाई करता है तो उसका बदला उसको कौन देगा? लेकिन अगर वो जुल्म करके छिनाएगा तो उसको सब बहुत कुछ मिलेगा उसको। और अगर मान लीजिए कि वो जो कुछ जुल्म कर रहा है, तो अगर वो दुनिया में कोई नहीं उससे पूछने वाला, और मरने के बाद तो वो तो आजाद हो गया, अब तो कोई उससे पूछ ही नहीं सकता। तो इस तरह से अगर देखा जाए, तो अगर ये मान लिया जाए कि इस दुनिया में कोई भी नहीं है चलाने वाला, कोई नहीं है इस दुनिया का मालिक, सब कुछ लावारिस है, तो भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस हिसाब से अमेरिका वाला जो कुछ जुल्म कर रहा है पूरी दुनिया में, वो इराक पे करा, वो अफगानिस्तान पे करा, वो और कहाँ गजा पे कर रहा है, और जहां जहां भी कर रहा है वो फिर वो ठीक कर रहा है, वो उसमें कामयाब है वो, अगर इसको माना जाए। दूसरा जो मानने वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई है मगर वो एक नहीं है, इसमें चलाने वाला कोई है मगर कोई एक नहीं है, वो बहुत सारे हैं। और उनका कहना यह है कि स्वर्ग और नर्क ये दुनिया में ही है। अब ये दुनिया में सब कुछ है, यानी कि उनका कहना यह है कि अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं, कोई भलाई का काम करते हैं, तो उसकी वजह से जब हमारा इस दुनिया में जब हमको मौत आ जाएगी, हम मर जाएंगे, मरने के बाद हम दोबारा फिर पैदा होंगे इसी दुनिया में। और दोबारा जब हम पैदा होंगे, अगर हम अच्छा काम किए हैं तो हम अच्छे इसमें पैदा होंगे, यानी कि अभी हम जिस हालत में हैं, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो उससे ज्यादा इज्जत वाली जो जिंदगी है हम उसमें पैदा होंगे, कोई बड़ा इंसान हम बनेंगे, बड़ा नाम वाला, बड़ा इज्जत वाला बनेंगे। और अगर हम बुराई करते हैं, अगर हम गुनाह का काम करते हैं, तो फिर हम चूहा, बिल्ली, कुत्ता, सांप, छुछुंदर ऐसा चीज में हम पैदा होंगे। तो अगर हम इसको अगर हम मान लें कि चलो ये सोच सही है, ये मान्यता सही है, अगर इसको हम मान लेते हैं, तो अब इसका नुकसान और फायदा समझिए कि इसका नुकसान और फायदा यह है कि जो अगर हम गलत काम करके मर रहे हैं तो हमको तकलीफ होना ही चाहिए, इसको हम अभी छोड़ देते हैं। लेकिन हम इस पे चलते हैं कि अगर हम अच्छा काम किए और अच्छा काम करने की वजह से हम दोबारा जन्म फिर हमारा इसी दुनिया में हुआ, और हम कोई प्राइम मिनिस्टर मान लीजिए बन गए, पहले हम आम आदमी थे, फकीर थे, मान लीजिए गरीब थे, मान लीजिए, अब हमको अच्छे इसमें पैदा किया गया है और अब हम प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो क्या प्राइम मिनिस्टर अगर हम बन जाएंगे तो इस दुनिया की जो तकलीफ है, इस दुनिया में जो मुसीबत है, क्या प्राइम मिनिस्टर को ये तकलीफ मुसीबत नहीं आती? क्या प्राइम मिनिस्टर बीमार नहीं पड़ता? क्या प्राइम मिनिस्टर का बच्चा मरता नहीं है? जो दुनिया में गम है, जिससे हम परेशान हैं, जिससे हम सोचते हैं कि ये गम कब खत्म हो जाए, ये बीमारी कब खत्म हो जाए, ये जुल्म, ये टेंशन, ये कोई कभी बच्चा मर गया, कभी बीवी मर गई, कभी अम्मी मर गई, या उसका टेंशन, कभी कुछ नुकसान हो गया इसका टेंशन, जो ये सब परेशानी दुनिया में है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर के साथ ये सब नहीं होता है? या और कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन या कोई बहुत बड़ा इज्जत वाला, क्या उसके साथ नहीं होता है? बहुत सारी बीमारी हो जाती है, कैंसर हो जाता है, टीबी हो जाती है, कितनी उसमें मुसीबत और परेशानी होती है। जब किसी को टीबी और कैंसर हो जाता है तो वो सोचता है कि हम इस जिंदगी से मौत अच्छी है, इतनी परेशानी और इतनी तकलीफ होती है। तो आप कोई भी दुनिया में जब पैदा होंगे, तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी में पैदा हो, इस दुनिया की जो मुसीबत है, तकलीफ है, वो होगी ही होगी। तो मतलब यह हुआ कि इस मान्यता को अगर मान लिया जाए तो हम कितना भी अच्छा काम करें, कितना भी भलाई करें, हमको दोबारा फिर इस दुनिया में पैदा होना है, और इस दुनिया में आकर के हमको वही तकलीफ, वही मुसीबत सब हमको झेलना है। यानी इस मुसीबत से हमको छुटकारा नहीं है। चाहे हम प्राइम मिनिस्टर बन जाए, आर्मी चीफ बन जाए, चाहे हम कोई जो है सामी बन जाए, कुछ भी बन जाए, बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, बहुत बड़े पैसे वाले बन जाए, कुछ भी बन जाए, इस दुनिया में जो मुसीबत, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत सब है, वो होगा ही होगा। यानी कि इस मुसीबत से छुटकारा इस मान्यता में तो मिलता हुआ नहीं दिखता है। इसी तरीके से जो है ना, अब आइए जो वो लोग जो ये मानते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई एक है और इस दुनिया को वही चला रहा है, उनका मान्यता यह है
کہ اس دنیا میں ہم کو بھیجا گیا ہے، اور اس دنیا میں ہم کو جو دو جگہ ہے، اس دنیا مرنے کے بعد جس دنیا میں ہم کو جانا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے ٹیمپروری ہے، اس دنیا میں ہم دو جگہ کے میں سے کوئی ایک جگہ کا سلیکشن کرنے کے لیے آئے ہیں، جہاں پہ ہم کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ مرنے کے بعد وہ دنیا جو ہوگی اس کا نام ہے جنت اور جہنم۔ جنت مطلب آرام کی دنیا، اور جہنم مطلب تکلیف کی دنیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم دوبارہ نہیں آئیں گے، ایک بار ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اب ہم کو اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں اور اگر ہم برا کام کرتے ہیں، خراب کام کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو ہم کو ہمارے لیے جہنم ہوگی، اور اس جہنم میں ہم جتنا بڑا گناہ کریں گے اس کے حساب سے ہم کو جہنم میں رکھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ عذاب، وہ سزا، وہ پنش دینے کے بعد ہم کو وہاں سے نکال کر کے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کا گناہ اتنا بڑا ہوگا کہ ان کو کبھی بھی معافی ہو ہی نہیں سکتی، اتنا بڑا گناہ ہوگا کہ اس گناہ کا معافی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایسے مان لیجیے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی اتنا بڑا گناہ کرتا ہے کہ اس کو جو ہے پھانسی کی سزا دینی پڑتی ہے، ایسے ہی سمجھ لیجیے۔ بہت سارے لوگ جیل میں جاتے ہیں، کسی کو 1 سال کی سزا، کسی کو 6 مہینے کی سزا، کسی کو 20 سال کی سزا، پھر اس کے بعد اس کو جیل سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے سزا موت ہوتی ہے۔ تو ایسا سمجھ لیجیے کہ جو ایسے بڑے گناہ گار لوگ ہوں گے جو کہ معافی نہیں ہو سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جو کہ تکلیف کی دنیا ہوگی، وہاں پہ کبھی آرام نہیں ملے گا، ہمیشہ ہمیشہ ان کو رہنا ہوگا۔ لیکن جو چھوٹا موٹا گناہ کریں گے تو ایسے لوگوں کو وہاں سے ایک ٹائم کے بعد نکال دیا جائے گا۔ اور جو جنت ہوگی، وہ جنت میں جو لوگ جائیں گے، ایک بار جو جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، کبھی بھی وہاں سے باہر نہیں نکلے گا، جتنی بھی زندگی ہو، کتنا کروڑ سال ہو، کتنا ارب سال ہو، وہ معلوم نہیں کتنا ہے، بس ایک ہی بار بولا گیا کہ کبھی بھی موت بھی نہیں آئے گی، اور جنت سے آدمی کبھی بھی باہر بھی نہیں آئے گا۔ اور اس جگہ میں جو جنت میں جو بھی جائے گا، وہ جو بھی خواہش کرے گا، جو بھی چاہے گا، ہر خواہش، ہر اس کی چاہت کو 1 سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں ہوگا، اس کو پورا کر دیا جائے گا۔ جو اس دنیا کا بنانے والا ہے، جو اس دنیا چلانے والا ہے، وہ میزبان ہوگا، اور ہم لوگ سب لوگ دنیا جتنے بھی اچھے انسان ہیں وہ سب ان کے مہمان ہوں گے، اور وہ ہر خواہش پورا کرے گا۔ ہم خواہش کریں گے کہ ابھی ہم کو ایک محل چاہیے، اس کی خواہش پوری کی جائے گی، اور اسی وقت اس کو 1 سیکنڈ کے اندر محل بنا کر کے، تیار کر کے، اس کو ریڈی کر کے، اور وہاں پر دے دیا جائے گا۔ یعنی وہاں پر بڑے بڑے محل کو بننے میں 1 سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں لگے گا۔ اس نے کہا ہے کہ کن فیکون، جب وہ کوئی چیز بولتا ہے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے، بس۔ تو وہاں پر ہر خواہش پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، کوئی بھی ایسی خواہش نہیں ہوگی جو کہ پوری نہیں ہوگی۔ اب یہ تینوں جو ماننے والے لوگ ہیں، اب یہ تینوں کا ہم نے بتا دیا الگ الگ کہ یہ مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں۔ اب اگر ہم تینوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں، تینوں کے بارے میں ہم جب بات کریں گے، تو اگر ایسے لوگ جو لوگ مانتے ہیں کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، ان کو اگر مان لیا جائے تو بابا اس دنیا میں ہم کو کوئی بھلائی کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم طاقتور بنیں، اور اس کے بعد ہم جتنا زیادہ دنیا میں دولت کما سکتے ہیں، چاہے وہ غلط راستہ سے ہو، صحیح راستہ سے ہو، ہم کو وہ کرنا چاہیے، اسی میں میرا فائدہ ہے۔ پھر اس دنیا میں کیا ہوگا کہ اچھا کام کرنے والا انسان بہت کم رہے گا، جو کمزور رہے گا، مجبور رہے گا، وہی رہے گا۔ جس کے پاس بھی تھوڑی دولت آئے گی، طاقت آئے گی، اس کو سوچے گا کہ میرا کیا فائدہ ہے، ہم کو کیا اس میں انعام ملے گا، کیا پرائز ملے گا۔ ہم لوگ جو انسان ہیں نا، اس کی عادت ہوتی ہے کہ ہم لوگ کوئی سا بھی کام کرتے ہیں نا، تو اس کا ہم فائدہ یا نقصان دیکھتے ہیں کہ اس کام کو کرنے میں میرا فائدہ کیا ہے، میرا نقصان کیا ہے۔ اور دوسرے لوگ جو یہ مانتے ہیں کہ بار بار اس دنیا میں ہی آنا پڑے گا، تو آپ بتائیے کہ اگر ہم اس چیز کو ہم صحیح مان لیتے ہیں تو بار بار ہم کو دنیا میں آنا پڑے گا، تو ہماری مصیبت ختم کہاں ہوگی؟ اور جو یہ مانتے ہیں کہ نہیں بابا، ایک ہی بار دنیا میں آنا ہے، اور اس کے بعد جنت میں جانا ہے، اور وہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، اور ہر خواہش پوری کی جائے گی، وہاں پر نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر بزنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ پورا کیا جائے گا۔ نوکر چاہیے، جو کچھ بھی چاہیے، کوئی بھی چیز آپ کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے،
سب چیز آپ کو فری میں دیا جائے گا۔ یہ کون دے گا؟ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، جو اتنا کو چلا رہا ہے، وہ دے گا۔ اس کے پاس اتنی دولت ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس کتنا بھی دینے کے بعد کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے، اگر ہم جب تینوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں، تینوں کو سمجھتے ہیں، تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ جو ماننے والے لوگ ہیں کہ اس دنیا میں ایک ہی بار آنا ہے، جو بھی تکلیف مصیبت ہے ایک ہی بار اٹھانا ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کا آرام ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ کوئی بھی انسان کیا یہ چاہے گا کہ وہ بار بار اس دنیا میں آئے اور تکلیف اٹھائے؟ کوئی ایسا انسان بتائیے اس دنیا میں جو آیا ہو اور اس کا دوسرا جنم ہو یا تیسرا جنم ہو اور وہ اچھے پوسٹ پر ہو اور اس کو تکلیف نہیں ہو؟ کون چاہے گا کہ بار بار اس دنیا میں آئے اور وہ تکلیف اٹھائے؟ کیا ہر انسان یہ نہیں چاہے گا کہ وہ ایک بار اس دنیا میں آئے اور اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسی جگہ میں چلا جائے جہاں پر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کا آرام ہو؟ جب تینوں کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی جو سوچ ہے، جو ایک خدا کو ماننے والے ہیں، جو شرک نہیں کرتے ہیں، جو جنت کو ماننے والے ہیں، جو جہنم کو ماننے والے ہیں، وہ تو فائدے میں۔ جیسے اس دنیا میں اگر کسی کو ایگزام لکھوایا جاتا ہے، اب اس کو بتا بھائی یہ ایگزام آپ اگر پاس کر لیجئے گا تو آپ کلیکٹر بن جائیے گا۔ اب آپ کلیکٹر بن جائیے گا، اس کے بعد آپ کو اچھی سیلری ملے گی، آپ کو گاڑی ملے گا، آپ کو بنگلہ ملے گا، اور تو آدمی اس کو پسند کرے گا یا اس کو پسند کرے گا کہ ٹھیک ہے آپ کلیکٹر بن جائیے گا، اس کے بعد آپ کو پھر ایگزام لکھنا پڑے گا، پھر آپ ایگزام لکھیے، پھر پاس ہوئیے، تو پھر اس کے بعد جا کر کے آپ کو پھر پوسٹنگ دی جائے گی۔ کیا اس کو پسند کرے گا یا اس کو پسند کرے گا کہ ایک بار میں کلیکٹر بن گیا تو اب جتنی میری زندگی ہے اتنے سال میں کلیکٹر بن کے رہوں اور اس کا جو بھی آرام ہے فائدہ میں اٹھاؤں، اور جب ہم ریٹائر ہو جائیں تو پھر بھی ہمارا جو سیلری ہے وہ بند نہیں ہو، وہ ہم کو سیلری ملتی رہے، اور اس کے بعد ہم مرتے دم تک ہم آرام کی زندگی کریں؟ کیا یہ چاہے گا یا یہ چاہے گا؟ اس دنیا میں تو ہم لوگ نہیں چاہتے نا۔ تو یہ بات ہم یہ تینوں جو سمجھ ہے کہ اس دنیا میں خدا کو نہیں ماننا، اس دنیا میں خدا کو ماننا لیکن یہ ماننا کہ بار بار اس دنیا میں آنا پڑے گا، اور اس دنیا میں یہ ماننا کہ خدا ہے لیکن ہم اس دنیا میں ایک بار آئے ہیں، بار بار نہیں آنا پڑے گا، جنت میں جائیں گے، وہاں پر ہمیشہ رہیں گے۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کون سا مانیتا میں، کون سا راستہ میں زیادہ فائدہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ جس راستے میں زیادہ فائدہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے، جس مانیتا میں زیادہ ہم کو فائدہ سمجھ میں آتا ہے، ہمارا عقل مندی کیا کہتا ہے کہ ہم کو اسی راستے کو اپنانا چاہیے۔ تو اسی بات پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں دوسرا ویڈیو بناؤں گا تو اور دوسری بات کو اسی طریقے سے اور ڈیٹیل سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔